بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن رینج باؤنڈ تھا۔ صبح کے ٹائم میں لگ رہا تھا کہ انڈیکس اچھا رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹرمپ کا کل بیان آیا تھا کہ ایران میں اب ایسا کچھ رہا نہیں کہ میں اس پہ جنگ جاری رکھوں، یا کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس کو میں ہٹ کروں۔ تو جنگ بندی کی ایسے اشارے تھے، اس لیے کچھ لگ رہا تھا کہ آج انڈیکس اوپر جائے گا، لیکن آئل پرائزز کو لے کے آئل پرائز آج پھر $100 سے اوپر موو کر رہی تھی بیرل کی، تو اس کو دیکھ کے تھوڑا سا کچھ غیر یقینی سی صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں تھی۔ اس کے بعد انڈیکس آج ایسا تھا کہ ٹیکنیکل شیکنیکل دیکھ کے سب چیزیں دیکھ کے بھی اگر آپ کوئی چیز بائی کریں تو وہ سیل ہونے کے چانسز بہت کم تھے، اور اگر آپ نے کچھ اوپر سیل کر لیا تو نیچے وہ بائی ہونے کے بعد میں چانسز کم تھے۔ صبح ایک ٹائم جو انڈیکس نے آپ کو 1100 پوائنٹ کا لو دکھایا، اور اس کے بعد تقریباً 2355 پوائنٹ انڈیکس نے ٹوٹل لوز کیے، تو وہاں پہ اگر کوئی چیز مل جاتی کچھ تو وہ تھی سچویشن، اور اس کے بعد پھر سچویشن جو ہے وہ ایسی تھی کہ جیسے رینج باؤنڈ سی بہت۔ اس کے بعد باقی جو دو تین سٹاک آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے، فرٹیلائزر آج چلتا ہوا نظر آیا جس میں اینگرو تھا، ایفرٹ تھا، اور اس کے بعد ہائی نون تھا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو 3 4 5 سٹاک چل رہے ہوں 520 560 کمپنیوں میں سے، 560 570 بلکہ کہہ لیں، ان میں سے جو 4 5 چلتے نظر آئے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ انہی میں صبح انٹری لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے بائی چانس کہ آپ اس میں انٹری کسی ایک میں لے لیں اور وہ موو دے جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اوور آل اگر سچویشن دیکھیں تو وہ رینج باؤنڈ سی سچویشن تھی آج۔ اس کے بعد دیکھیں تو وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، جنہیں منہ ہونیاں گلاں۔ جس جس کا اپنا کوئی چینل ہے، چینل مطلب جس کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس پہ جس نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، وہ اپنی اپنی ہانک رہا ہے، جس میں سے کچھ فیک نیوزز بھی چل رہی ہیں۔ اب یہ بھی چل رہا تھا، کزن میرا پوچھ رہا تھا کہ ایسی کوئی خبر ہے کہ چھوٹا سا ایک بچہ نیوکلیر اٹیک کوئی ہوا ایران کے اوپر؟ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسی بہت سی افواہیں بھی چل رہی ہیں، بہت سی فیک نیوزز چل رہی ہیں، جس کی بیس پہ تھوڑی سی غیر یقینی سی صورتحال ہے۔ اور پی ایس ایکس میں دیکھیں تو ہمارے ٹریڈر بیچارے تو آج اس انتظار میں رہے کہ کہیں سے اچھی خبر آئے، یا تو ٹرمپ کہہ دے کہ یار جو ہے وہ جنگ بند کر رہا ہوں تو ہم سب کچھ بائی کریں اور اوپر جا کے سیل کریں، یا پھر کوئی بیڈ نیوز ہی آ جائے، یہ کوئی ورلڈ وار 3 ٹائپ یا کچھ نیوکلیر شوکلیر ٹائپ آ جائے تو سیل کریں اور پھر نیچے جا کے بائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اب تو یہ سچویشن چل رہی ہے، جیسے کسی نے کہا تھا کہ اگر پتہ چلے تاجروں کو کہ شہر میں خودکشیاں زیادہ ہو گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں، تو وہ رسیاں منگا کے رکھ لیں گے کہ عوام ادھر پھا لے لے کے مرے۔ تو جیسے وہ تاجروں کی ایک کنڈیشن ہے، بزنس مین کی کنڈیشن ہے، ویسے ہی ہم ٹریڈروں کی بھی ہے۔ ہمیں کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی، جنگ لگی ہے، اسٹیٹ آف ہارمز بند ہے، کھلی ہے، کروڈ پرائز کہاں پہ جا رہی ہے، ہمیں بس یہ ہے کہ کہیں سے اچھی خبر آئے اور ہم بائی کریں، اور کہیں سے بری خبر آئے تو ہم شارٹ سیل کر کے نیچے لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال آج کے انڈیکس کے لیول دیکھیں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تھی 1178 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 2355 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,53,503 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے ہائی لیول آپ کو دکھایا 1222 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,57,080 کا۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ پھر دوبارہ 1437 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,54,421 پہ آئی۔ والیوم کی بات کریں تو پچھلے 3 سیشن سے آج والیوم سب سے کم ہے، 202 ملین کے والیوم صرف ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو ہاسکل میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد کے الیکٹرک، ڈی ایس ایل، ڈبلیو ٹی ایل، بینک آف پنجاب، ایف این ای ایل، ایف سی سی ایل، سنرجی، ایفٹ، پی آئی، بی ٹی ایل۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں 157، ڈکلائنر 252، ان چینج 159 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 2,41,000، ویلیو اگر دیکھیں تو 24,67 کروڑ کی، اور والیوم 404 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ انویسٹمنٹ بینکس ہیں، ٹیکنالوجی، لیدر، فارماسیوٹیکل، انشورنس۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن کمپنیاں، پاور جنریشن۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ اینگرو ہے، سسٹم، ایس آر وی آئی، ایفرٹ، ہائی نون، اے جی پی۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو یو بی ایل، لک، او جی ڈی سی، ہپکو، ایم سی بی، ایم ای بی ایل، بی اے ایچ ایل، پی پی ایل، ماری۔ آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فی پی لی پی میں بینکس نے بائنگ کی ہے تقریباً 15 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی ہے $2.25 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا 4.25 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا $3 ملین کا۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز آج ہولڈنگ پہ ہیں، کچھ بہت زیادہ ان کی بائنگ سیلنگ نہیں ہے، 0.39 کی صرف ان کی بائنگ ہے۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو 13.25 ملین کا انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا، میوچل فنڈ نے تقریباً 2.5 ملین کا بائی کیا، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ، ادر آرگنائزیشن کی تھوڑی سی سیلنگ، یعنی کہ ادر آرگنائزیشن 2 3 دن سے ہولڈنگ پہ ہیں۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کو دیکھیں تو 0.43 کا انہوں نے بائی کیا۔ بینکس کی اور انشورنس کمپنیوں کی بہت زیادہ بائنگ سیلنگ تو ہے، لیکن وہ ہے ڈیٹ مارکیٹ میں۔
بینکس نے ڈیٹ مارکیٹ میں تقریباً 13.5 ملین کا بائی کیا، جس میں سے انشورنس کمپنیوں نے 11 ملین کا سیل کیا اور تقریباً 2.5 ملین کا میوچل فنڈ نے سیل کیا۔ اس کے بعد بھی دیکھیں تو تھوڑی تھوڑی سی بائنگ بینکس نے کی ہے آلٹر سیکٹر میں، سیمنٹ سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، ٹیکنالوجی سیکٹر، لیکن وہ بہت ایسی بس نامنل سی بائنگ ہے ان کی، تھوڑی تھوڑی سی۔ میوچل فنڈ کی بات کریں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ آج بائی کیا ہے 6.5 ملین کا تقریباً فرٹیلائزر سیکٹر کو، 2.5 ملین کا آلٹر سیکٹر کو، تھوڑا سا سیمنٹ سیکٹر کو، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکسٹائل کو۔ سیل اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ان کی سیلنگ ہے وہ ڈیٹ مارکیٹ میں ہے 2.5 ملین کی، اس کے بعد 2 ملین کا انہوں نے بیچا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، 1 ملین کا کمرشل بینکس کو بیچا، 0.77 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور تقریباً 0.5 ملین کا پاور جنریشن میں۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے کراس دا بورڈ سیلنگ ہی کی ہے، جس میں 11 ملین کا انہوں نے ڈیٹ مارکیٹ میں سیل کیا، اور باقی تمام سیکٹر میں تھوڑی تھوڑی سی ان کی سیلنگ ہے۔ انڈیویجول نے کوئی بہت زیادہ بائنگ سیلنگ تو نہیں کی، 3.5 ملین کا انہوں نے فرٹیلائزر کو سیل کیا، اس کی جگہ پہ انہوں نے اٹھا لیا آلٹر سیکٹر کو 1.22 ملین کا، اور 1.68 ملین کا انہوں نے بائی کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو۔ 0.25 ملین کی ان کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں، تقریباً 0.23 کی ان کی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں، 0.5 ملین پاور جنریشن اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں 0.25 ملین کی۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے سب سے زیادہ 3.5 ملین کا فرٹیلائزر سیکٹر میں سیل کیا۔ تو جیسا کہ سٹارٹ میں سب چیزوں پہ روشنی ڈالی کہ اب سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول سے زیادہ ہمارے جو ٹریڈر بھائی ہیں، ہمارے جو انویسٹر بھائی ہیں، وہ نیوز پہ آنکھیں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ کوئی اچھی خبر آ گئی وہی سپورٹ ہے، اور جہاں پہ کوئی بیڈ نیوز آ گئی وہی ریزسٹنس ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آپ کے گوش گزار کرنی تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، خبریں پھیلائی جاتی ہیں، کبھی جھوٹی، کبھی سچی، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کبھی یہ کیا جاتا ہے کہ خبر پرانی ہوگی، ابھی کل پرسوں میرے پاس خبر ایک آئی تھی، وہ میرے خیال سے 3 4 5 ماہ پرانی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، کہ جب امریکہ نے کچھ پابندیاں لگائی تھی پاکستان کے اوپر، تو وہ دوبارہ سرکولیٹ کر رہی تھی، تو میں نے وہ چونکہ میں نے وہ پہلے سنی ہوئی تھی 5 6 ماہ، تو میں نے اس بھائی کو کہہ دیا کہ یہ خبر جو ہے پرانی ہے، بہت پرانی ہے یہ خبر۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ کیسے چیزیں اپنے مطلب کے لیے تروڑ مروڑ کے پیش کی جاتی ہیں۔ صبح 10 بجے کی یہ خبر تھی کہ پاکستان نے IMF کے ساتھ مذاکرات میں بہترین کارکردگی دکھائی، لیکن جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تک بات جانی تھی وہ وہاں تک نہیں گئی، یہاں تک یہ سب کچھ ٹھیک تھا صبح 10 بجے تک، اور صبح 10 11 بجے ہی ڈان نیوز نے بھی یہ خبر لگائی تھی کہ IMF مشن فیل ٹو ریچ سٹاف لیول ایگریمنٹ ود پاکستان، لیکن بات چیت ابھی جاری ہے، یہ صبح لگا دی تھی ڈان نے نیوز۔ اب یہی ڈان کی خبر جو ہے یہ شیئر کی جا رہی تھی 1 بجے کے بعد، 1:15 یا 1 بجے، تاکہ جس بھائی نے وہ پہلی خبر نہیں دیکھی وہ یہ خبر دیکھے اور اس میں پینک ہو کہ یہ تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو نہیں رہا پاکستان کا، تو یہ چیزیں جو ہے ورس جا رہی ہیں، لہٰذا بیچ دو بیچ دو۔ تو کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے پہلے اس کا ٹائم دیکھ لیا کریں، ڈیٹ دیکھ لیا کریں، اس کے بعد جو بھی آپ نے موو لینی ہوتی ہے پھر لیا کریں۔ ایک تو پہلے ہی ہمارا انڈیکس جو ہے وہ جنگوں سے ڈرا ہوا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی، شفٹ کرنے کی آج درخواست کی سماعت بھی تھی۔ چلیں اب تو وہ جو ہے مسترد ہو چکی ہے، ریجیکٹ ہو چکی ہے، لیکن ڈے ٹائم میں یہ چیزیں کچھ کلیئر نہیں تھیں، تو میرے خیال سے انڈیکس تھوڑا بہت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایسی چیزوں سے بھی تھوڑا ڈر جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں یا تو انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے لانگ ٹرم کے لیے، یا پھر چھوٹی موٹی ٹریڈ لی جا سکتی ہے۔ وہ ٹریڈ میں بھی یہ دیکھیں کہ تقریباً 2%، 1.5%، 2%، 3% اگر ملتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کیش بھی واپس آ جائے گی اور ٹریڈ بھی ہو جائے گی۔ باقی اکارڈنگ ٹو سچویشن اگر کوئی چیز نظر آتی ہوئی تو وہ پریمیم گروپ میں ضرور شیئر کی جائے گی، جیسے کہ آج بھی مغل میں ہم نے کیا تھا کہ اس کو ہم نے 71 روپے 16 پیسے پہ بائی کیا، اور بعد میں وہ نہیں اوپر جا رہا تھا تو ہم نے 72 روپے پہ اس میں جو بھی پروفٹ بنتا تھا وہ بک کیا اور اپنی کیش واپس لے کے آ گئے۔ تو محتاط ہو کے ٹریڈنگ کریں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔